اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قد رزقت حب خدیجہ صلوات پر محمد و آل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رمضان المبارک کے عشر رحمت کے آخری ایام میں زندگی گزار رہی ہیں۔ خداوند منان ہمیں رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں احترام کرنا اور اس کے حدود کی بجاوری کی توفیق عطا فرما۔ اسلام ایک بہترین مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تمام ادیان میں سب سے پہلے اسلام نے مرد و زن کے مساوات کا اعلان کیا ہے۔ اسلام سے پہلے تمام ادیان میں عورت کو معاشرے کی پسترین فرد شمار کیا جاتا تھا۔ ادیان میں دیکھیں کہ ہندو مذہب کے اندر اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو خاتون کو اب زندگی گزارنے کا حق نہیں تھا، بلکہ ہندو مذہب کے اندر خاتون کو مرد کے ساتھ ہی جلا دینے کو قابل فخر سمجھتے تھے۔ اگر خاتون کہیں انکار کرتی تو پھر معاشرے کے اندر انتہائی ذلت والی زندگی وہ گزارتی۔ خاتون کے بارے میں یہودیت کے اندر یہ نظریہ ہے کہ خاتون کو جلا وطن کر دیا جائے، خاتون کو معاشرے کے اندر رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح مسیحیت کے اندر خاتون کو برائی کی جڑ اور گناہ کی ماں تصور کیا جاتا ہے۔ مسیحیت کے اندر خاتون کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ یہ خاتون شیطان کا ہتھیار ہے اور شیطان کے وارد ہونے کا ذریعہ ہے، اور خاتون وہ ہے کہ جو انسان کو شجر ممنوعہ سے نزدیک کرنے والی ہے۔ مسیحیت کے اندر کرائسوسٹم کہتا ہے کہ خاتون ایک پیدائشی وسوسہ ہے، ایک مرغوب آفت ہے، ایک خانگی اور خاندانی خطرہ ہے۔ یہ خاتون ایک مصیبت کا راستہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر عرب معاشرے میں اگر ایک بچی پیدا ہو جائے تو بچی کی ولادت کے بعد اس کو زندہ دفن کر دینا، زندہ گور کر دینا، وہ قابل فخر تھا۔ اس عرب معاشرے کے اندر اگر خاتون کا شوہر مر جائے تو اس کے بیٹے کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے باپ کی منکوہ کے ساتھ شادی کر لے۔ خاتون کو میراث کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ خاتون کو اسی طرح خرید و فروخت کے علاوہ ترکے میں آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ زمانے جاہلیت کے اندر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا انقلاب ہوا کہ جہاں پر ہر شے کو جو صحیح حق تھا وہ حق ملا، وہیں پر خاتون کو بھی، عورت کو بھی کما حق ہو، جو اس کا حق تھا اس کو وہ حق نصیب ہوا۔ خاتون کو اسلامی معاشرے میں تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دختر کشی کا رسم تھی اس کو ختم کیا، زنا کا حرام قرار دیا۔ ماں بہن اور بیٹی کو جو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں بہن اور بیٹی کو وراثت میں وہ حصہ دیا، کیونکہ عرب معاشرے میں خاتون کو میراث کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ تصور کرتے تھے کہ خاتون اور کم سن بچے کیونکہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے تو پس انہیں میراث کا حق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرانی عرب کی بوسیدہ رسم کو ختم کیا، ماں بہن اور بیٹی کو میراث میں حق دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کو حق عبادت دیا۔ پہلے جو دوسرے ادیان میں خاتون کو عبادت گاہوں میں آنے کا حق نہیں تھا، عبادت کرنے کا حق نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کو عبادت کا حق دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کو نکاح کا حق دیا، خاتون کو مہر کا حق دیا، حتیٰ کہ خاتون کو خلو کا حق دیا ہے۔ اگر خاتون کے پاس، عورت کے پاس کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسلام نے اس خاتون کو اتنا حق دیا ہے کہ وہ اگر بچے کو دودھ پلانے سے انکار کرے تو وہ انکار کر سکتی ہے۔ اسلام نے خاتون کو اور مرد کو مساوات کا حق دیا ہے، اور عورت کو جو عزت کا تاج پہنا کر جو اس کا مقام تھا وہ خاتون کو اس کا حق دیا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اسلام نے بچے کی، لڑکے کی ولادت کو، بچے کو نعمت قرار دیا اور بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ بہن کو ایک وفادار خاتون کی آئیڈیل شخصیت قرار دیا، بیوی کو نصف ایمان قرار دیا، جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ اسلام کہ جو دین فطرت ہے، اسلام کے نزدیک جب تک خاتون اس اسلام کی تبلیغ میں حصہ دار نہ ہو تو کما حق ہو اسلام دین فطرت شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سچی اور کھری آنکھوں کے ساتھ اور اپنی چنی ہوئی نگاہوں کے ساتھ معاشرے میں نگاہ ڈالی، اور معاشرے میں جو طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی ان کو اپنی زوجہ محترمہ اور اپنی بیوی بنانے کا حق دیا۔ پھر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی وہ حق ایسا ادا کیا کہ اسلام کے راستے میں جو بھی چاہیے تھا، جو بھی ضرورت تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے وہ حق ادا کرتے ہوئے اسلام کے راستے میں خرچ کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ہمارے معاشرے میں ام المومنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ام المومنین کا لقب کوئی حقیقی لقب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اعزازی لقب تھا۔ یہ ام المومنین کا لقب مکہ میں کسی بھی ازواج مطہرہ کو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ مدینہ میں اس شبہ کے جواب میں، اس گھٹیا سوچ کے جواب میں جو کچھ لوگوں نے طے کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فلاں خاتون فلاں زوجہ مطہرہ کے ساتھ میں نکاح کروں گا، فلاں زوجہ مطہرہ کے ساتھ آپ نکاح کریں گے، تو انہوں نے جو پلاننگ کی تھی اور اس پلاننگ کے سرکردہ طلحہ تھا، اس طلحہ کی سوچ کے جواب میں قرآن مجید میں حکم ہوا ہے کہ یہ ازواج مطہرہ، یہ ان کے ساتھ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم نکاح کرو، بلکہ یہ تمہاری امہات المومنین ہیں۔ یہ ایک اعزازی لقب تھا جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پیدا ہوا تھا، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ایک اعزازی لقب دیا گیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بھی اگر ہم اسی تناظر میں ام المومنین کہہ رہی ہیں تو یہ ان کا کوئی حقیقی لقب نہیں ہے، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا حقیقی لقب ام المومنین نہیں بلکہ ام الائمہ ہے، ام المعصومین ہے، جن کے نتیجے میں واقعاً آپ اگر ام المومنین کو دیکھیں تو ام المومنین صرف اور صرف یہ اتنا حق دیا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ام المومنین حقیقی لقب تھا تو جس طرح ماں سے ہم میراث حاصل کرتے ہیں تو ام المومنین سے کوئی میراث نہیں لے سکتا، جس طرح ام المومنین ماں کے بھائیوں کو ہم ماموں کہتے ہیں، ام المومنین کے بھائیوں کو ہم کسی نے کوئی ماموں نہیں کہا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک شبہ کے جواب میں ایک اعزازی لقب دیا گیا تھا، تو یہ ام المومنین کوئی ایک حقیقی لقب نہیں ہے۔ تو حقیقی لقب جو ہے وہ ام المعصومین ہونا حقیقی لقب ہے، جن کی
سلسلے میں جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گود میں ایک معصوم ہستی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی ہیں، اور اسی کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی گود میں پھر ائمہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اسی تناظر میں جو حقیقی لقب ہے وہ ام المومنین کا حقیقی لقب نہیں ہے، بلکہ وہ اعزازی لقب ہے، اور حقیقی لقب ام المعصومین اور ام الائمہ ہے۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو ایک اور لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ ہے ام الارامل و ام الایتام، کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر میں ایسی بیوگان اور ایسی یتیم بچیوں کی پرورش ہو رہی تھی کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے ان یتیم بچیوں کا اس طرح تربیت کی ہے کہ ان کو تعلیم یافتہ قرار دے کر، ان کو جب ان کو بالغ ہوئیں تو ان کو گھر والا بنا کر اس طرح ان کی تربیت کی ہے کہ آج کے کم فہم پڑھے لکھے جناب ختیجۃ الکبریٰ کی تربیت یافتہ یتیم بچیوں کو بھی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں سمجھنے لگے ہیں۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ نے ان یتیم بچیوں کے درمیان اور اپنی حقیقی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے، ان کو ویسا ہی حق دیا ہے جیسا کہ اپنی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو حق دیا کرتے تھیں۔ تو اس سے ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر میں یہ یتیم بچیاں پل رہی ہیں، جس طرح احترام ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے رہی ہیں، اسی طرح دیگر یتیم بچیوں کے احترام دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے سمجھ لیا تھا اپنی کم فہمی میں کہ شاید یہ بھی ختیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی فقط حقیقی بیٹی ایک ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ یہ ام الارامل اور ام الایتام ان کا لقب تھا کہ جن کے گھر میں یتیم اور بیوگان کی پرورش ہوتی تھی۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا، تو نکاح کے بعد ان کے بطن عطر سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مدینہ میں تشریف لاتی ہیں اور آ کر جناب ام المومنین حضرت عائشہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بعض دفعہ ان کی ماں کے بارے میں کچھ جملے کہتی ہیں۔ وہ غم کی حالت میں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے زہرا سلام اللہ علیہ آپ کیوں غمگین ہیں؟ تو انہوں نے جناب ام المومنین جناب عائشہ کا وہ برتاؤ پیش کیا، تو اس ٹائم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جناب زہرا آپ پریشان نہ ہوں، ان بطن امک کانا للامامۃ وعاء، کہ آپ کی ماں ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی گود اور ان کا بطن اطہر یہ امامت کے لیے ظرف تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جس خاتون کے بارے میں یاد کرتے تھے وہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں۔ جناب ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ساری زندگی جس خاتون سے حسد تھی وہ ختیجۃ الکبریٰ تھی، ان کو اگرچہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ محبت بری یادیں اور ان کو ہمیشہ یاد کرنا مجھے انتہائی اپنے دل میں ان کے خلاف بغض تھا، حسد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا کہ جب بھی کوئی نیک کام کریں، جو اچھا کام کریں، اگر گھر میں قربانی کریں تو قربانی میں ایک حق، ایک علیحدہ حصہ اس مدینہ کے ایک بوڑھیا کو دیتے تھے، ایک حصہ لگاتار اس بوڑھیا کو دیا جاتا۔ تو ایک دفعہ جناب ام المومنین نے اعتراض کر بیٹھی کہ آپ اپنے گھر کے خانوادے کے لیے، خاندان کے لیے یہ کھانا دیا کریں، کیوں اس بوڑھی کو جس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اس بوڑھی کو کیوں قربانی کا حصہ دیا جاتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتہائی قیمتی جملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبھا، یہ جو ہم رزق کھا رہے ہیں یہ تمام کا تمام رزق حب ختیجہ کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ انی قد رزقت حبھا، ہم ختیجۃ الکبریٰ کی محبت کی وجہ سے یہ تمام کا تمام رزق کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو خاتون ہے کہ جس کو ہم یہ غذا بھیج رہی ہیں، یہ قربانی کا حصہ بھیج رہی ہیں، در حقیقت وہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سہیلی تھی، تو ان کی محبت کی وجہ سے ان کا بھی ایک حق ہے، اس سہیلی کا بھی حق ہے، اس لیے یہ قربانی کا حصہ ان تک پہنچتا ہے۔
انی قد رزقت حبھا، ہم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ تمام کا تمام رزق ہمارے گھروں میں چل رہا ہے۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا تو خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اور بالخصوص جب یہ شیب ابی طالب کے حالات تھے تو مکے کی خواتین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رابطہ ختم کر لیا، اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کیونکہ شیب ابی طالب کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ہیں، 3 سال ہے، 5 سال ہیں، یعنی ایک طولانی عرصہ ہے کہ جو شیب ابی طالب میں تھا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت بھی انہی شیب ابی طالب اور سوشل بائیکاٹ کے زمانے میں ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے انہی ایام میں۔ تو ان ایام میں جتنی بھی خواتین تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ رشتہ ناطہ توڑ لیا تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، تو اپنے اکیلے پن کا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شکایت کی کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تبلیغ اسلام کے لیے باہر چلے جاتے ہیں تو میں گھر میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ تو یہ گلہ کیا اور یہ شکایت پیش کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روٹین کے مطابق تبلیغ اسلام کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ انتہائی خوشحال ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے ہیں، اے خدیجۃ الکبریٰ، آپ ابھی تو پریشان تھی، ابھی کیوں خوش ہو گئی ہیں؟ تو نبی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جو باہر چلے گئی تھیں تو اس ٹائم کے میرے شکم اطہر میں ایک بیٹی جو ہے وہ میرے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے اور کہتی ہے، یا اماں لا تحزنی ولا ترہبی ان اللہ معبی، اے میری ماں آپ پریشان نہ ہو، آپ ڈرے نہیں کہ اللہ رب العزت میرے والد کے ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ان شیب ابی طالب کے سخت ترین لحظات کے اندر ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جناب ابو طالب کی بھی وفات ہوتی ہے۔ یہ دو انتہائی محسن شخصیات اس دنیا میں چلی جاتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، اس سال کا نام غم کا سال قرار دیا۔ تو آج جو لوگ ہمارے 10 دن کی عزاداری پہ اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غم منانا بدعت ہے، تو یہ غم منانا بدعت اگر ہے، یہ عشرہ منانا اگر بدعت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عشرہ حزن نہیں کیا، ایک عشرہ غم نہیں منایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا سال غم کا سال قرار دیا تھا۔ اگر یہ ہم پہ بدعت کا اعتراض ہے، تو ہم پہ بدعت کا اشکال ہے، تو یہ اعتراض آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں، تو ان کو پوچھیں کہ آپ نے ایک پورا سال کیونکہ حزن کا سال قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے جانے کے بعد پھر انہوں نے اعلان کر دیا، مکہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، مکہ کو چھوڑ دینا اب بہتر ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے آخری لحظات تھے وفات کے، تو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے 3 وصیتیں کی اور بلایا کہ ایک میری وصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہے، دوسری وصیت میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اور تیسری وصیت میرے اپنے بارے میں ہے۔ پہلی وصیت کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ہے وہ یہ وصیت ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ 24 سال سے زیادہ آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں نے جو آپ کا حق ادا کرنا تھا، جو آپ کا جو بھی حقوق ادا کرنے تھے، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اپنی پوری توانائی صرف کی ہے کہ ان حقوق کو ادا کروں۔ پھر بھی ہو سکتا ہے مجھ سے آپ کی احترام میں، آپ کے حقوق کی ادائیگی میں اگر کوئی کوتاہی ہو، اے رحمت للعالمین میرے اس کوتاہی کو درگزر فرمانا، اس کوتاہی کے بارے میں صرف نظر فرمانا اور مجھے معاف فرما دینا۔ یہ میری وصیت آپ کے بارے میں ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری وصیت میری اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وصیت کرتی ہوں کہ میری اس بیٹی کا بڑا خیال فرمانا اور میری اس بیٹی کو کبھی غمگین نہ ہونے دینا، کبھی پریشان نہ ہونے دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو گزاری اس وصیت پہ کما حق ہو حق ادا کیا۔ تمام کی تمام زندگی میں جو حق تھا احترام کرنے کا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے احترام کیا کہ دروازے پہ درود پڑھتے، ان کے آتے تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے،
ان کا ہاتھ کا بوسہ لیتے، ان کو دنیا کے در سامنے بھی تعارف کرواتے، ان کا جیسا بھی حق ہوتا ان کا احترام کرتے۔ لیکن کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ابھی انہوں نے پردہ ہی کیا تھا، اس دنیا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو ایسا ان کا احترام کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو ان علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں گری ہیں، اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں پہ اگر پڑتی تو روشن دن سیاہ راتوں میں